بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے فتنے میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ دجال کا ابتدائی تعارف۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامات دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ دجال برزن کمال مبالغہ کا زیگہ ہے جو کہ دجل سے بنا ہے، جس کے معنی جھوٹ، فریب، ملمہ سازی اور حق و باطل کا آپس میں غلط ملت کرنا ہے۔ کیونکہ دجال میں یہ سارے عیب ہوں گے، اسی لیے اسے دجال کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ فریب دینے والا۔ یہ دجال موٹا اور بڑے ڈول والا ہوگا، جوان ہوگا، شکل و صورت سے شریف اور خوبصورت لگے گا، اس کا رنگ گندمی اور صاف ہوگا، قد پستہ یعنی ڈھنگا ہوگا، اس کا سر سانپ کی طرح ہوگا، سر کے بال گھنگریالے اور بہت زیادہ ہوں گے، درختوں کی شاخوں کی طرح موٹے اور سخت ہوں گے، سر اور دھڑ اتنا ملا ہوا ہوگا گویا کہ اس کی گردی ہی نہیں ہوگی، اس کی ٹانگیں ٹیری یعنی کوسین کی طرح ہوں گی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، آنکھ کی جگہ بالکل سپاٹ ہوگی، آنکھ سبز اور کنچے کی طرح چمکدار ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ دیکھنے میں بد شکل لگے گی، آنکھ پر زیادہ نخ نہ ہوگا، داخلی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح اور کھڑی آنکھ ہوگی، اس کی دونوں کلائیوں پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دیگر فتنوں سمیت عیسائیوں کے فتنے کو مٹا کر فارغ ہوئے ہی ہوں گے کہ اس دجال کا ظہور ہو جائے گا، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دجال کے بیان کی اہمیت امت کے اندر کتنی رہی ہے، اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتی ہیں، انہی میں سے ایک دجال کا ذکر بھی ہے۔ آپ جب چھوٹے ہوں گے تو بچپن ہی سے اپنی ماؤں کی زبان و دجال کا خوفناک کردار آپ کے لاشعور میں بٹھا دیا گیا ہوگا۔ یہ در حقیقت امت مسلمان کی ماؤں کو وہ تربیت تھی جو بچے کو اسلامی عقائد سے ہٹنے نہیں دیتی، لیکن اب شاید یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور جاہلی تہذیب نے آج کی ماؤں کو اہم ذمہ داری سے کافی حد تک غافل کر دیا ہے۔ نیز یہ کہ خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس وقت لوگ دجال کے ذکر کو بھول جائیں گے، لہٰذا آپ اگر فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے تاکہ ان کے آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچپن ہی سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ فتنہ دجال کی ہولناکیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ دجال کے فتنے میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ ان چیزوں سے صحابہ کرام کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہو گیا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر وہ پراپوگنڈے کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا، انسانیت کے دشمنوں کو نجات اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا ہیبت ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا، لیکن کیا کیا جائے، امت کی اس غفلت کو عوام تو عوام علماء نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمایا، بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جانا، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔